میرے پیارے، جیسے کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے، 15 تاریخ کو 15 رجب المرجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی فاتحہ ہوا کرتی ہے، اور جیسے کہ ہمارے سماج میں ہے، ہم فاتحہ کے لیے پوری ٹکیوں وغیرہ کا اہتمام کر کے فاتحہ کراتے، اچھی بات ہے، لیکن میرے پیارے، میں آج زیادہ بات نہیں کروں گا، صرف ایک چھوٹا سا امام جعفر صادق کے تعلق سے واقعہ بتا کر کے جاؤں گا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے اخلاق سے، اپنی سمجھداری سے کس طرح سے ایک ملاح کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کیا، جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا منکر تھا، اللہ کی ذات کا انکار کرنے والا تھا، کس طرح سے آپ نے اس کو جواب دیا اور کلمہ پڑھا کر کے داخل اسلام کر لیا۔ میرے پیارے، مگر رک کر کے ایک بات بتا کر کے جاتا ہوں، آج 15 رجب المرجب کو ہمارے گھروں میں پوریاں ہوتی ہیں، معلوم ہے بہت سارے نوجوان، میری ماں اور بہنیں تو ایسی ہیں کہ 15 تاریخ کو کچوری ہوئی، پورے ہوئے، ٹکیاں ہوئی۔ میرے پیارے، کچھ تو میرے بھائی ایسے ہیں کہ صرف پوری کھانے کی فکر ہے، کچوری اور پوری اور ٹکیوں کی فکر ہے، پوری کھا لی، کچوری کھا لی، ٹکیا کھا لی، بس انہی کی فکر ہے۔ لیکن میرے پیارے، میں خود بتا رہا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے کہ ہمیں یہاں تک نہیں پتا ہے کہ 15 رجب المرجب کو کس کے نام کی فاتحہ خوانی کرائی جاتی ہے۔ ہمیں تو صرف کھانے سے، کھانے کی پرواہ ہے، ہمیں صرف کھانے کی پرواہ ہے، ہمیں کسی اور چیز کی پرواہ نہیں ہے، بس کھانے کے لیے مل جائے، اب وہ چائے پوری ہو، کچھ بھی ہو۔ لیکن میرے پیارے، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے؟ کم سے کم ہمیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلام کے اندر کیا کیا ہوتا ہے۔ کیا ہمیں اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ کس کس کے نام کی فاتحہ کرتی ہے، کھانے کس نے منع کیا مت کھائیے۔ میرے پیارے، پوری بھی کھائیں، ٹکیاں بھی کھائیں، کون منع کرتا ہے؟ لیکن کم سے کم ہمیں اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ 15 تاریخ کو رجب المرجب کو کس کے نام کی فاتحہ خوانی کرائی جاتی ہے، جس تبرک کو کارے کس کے نام کی فاتحہ ہوئی ہے۔ اگر کوئی پوچھنے لگا تو کیا ہوگا، مجھے بتا تو صحیح، کیا صرف ہم نام کے مسلمان رہ گئے؟ کیا کھانے پینے کے مسلمان ہیں؟ کیا صرف ہم گوشت کھانے کے مسلمان رہ گئے؟ کیا ہمیں اتنا بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ فاتحہ ہوتی کس کے نام کی ہے؟ ہمیں فاتحہ کی کیا پرواہ ہے؟ ہمیں تو کچوری، پوری، ٹکیاں وغیرہ کھانے کی فکر لگی رہتی ہے، ہمیں تو ان کی پرواہ ہے۔ لیکن میرے پیارے، آج میں آپ سے بتا کے چاہتا ہوں، اس بات کو یاد رکھنا کہ جب 15 تاریخ آتی ہے، رجب المرجب آتی ہے، یہ کس کے نام کی فاتحہ ہوتی ہے؟ کھانے کا منکر نہیں ہوں میں، مت کھائیے، کھائیے اچھی بات ہے، اس کا اہتمام کریں، فاتحہ کرائیے، اس پر فاتحہ کرانے کے بعد میں تبرک کھائیے، کون منع کرتا کہ نہ کھائیں؟ کھائیں میرے پیارے۔ لیکن آج ایک بات آپ سے بتا کے جاتا ہوں، ذرا اس بات کو غور سے سنیں، 15 رجب المرجب کو کس کے نام کی فاتحہ ہوتی ہے؟ میرے پیارے، 15 رجب المرجب کو کسی اور کی نہیں بلکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرائی جاتی ہے۔ اتنا تو معلوم رکھا کریں کہ ہمارے بزرگوں کی فاتحہ کس کس دن ہوتی ہے۔ یہ تو مشہور بات ہے، کنڈے ہر سال آتے ہیں، کنڈے جو مشہور ہے، کم سے کم وہ تو ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ لیکن میرے پیارے، اب چلو میں اپنی بات کی طرف چلتا ہوں، کتنی بلند و والا شان ہے ان کی امام جعفر صادق کی، بڑے بلند و والا شان ہے۔ آپ کا اخلاق کریمہ بھی بڑا بلند و والا ہے، معلوم ہے۔ ایک مرتبہ نا، آپ، ایک شخص ہے، ایک شخص
جو ملاح تھا وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا منکر، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا انکار کرنے والا تھا کہ اللہ نہیں ہے، اللہ کی ذات کا انکار کرتا تھا کہ اللہ نہیں ہے معاذ اللہ۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے اس شخص کی گفتگو ہوئی۔ اب جیسی بات چیت ہوئی نا اللہ اکبر، تو وہ ملاح کہنے لگا کہ اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے۔ وہ امام جعفر صادق خاموش رہے، آپ نے فوراً جواب نہیں دیا۔ میرے پیارے، اگر وہ چاہتے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ ہے، جب اس نے کہا کہ اللہ نہیں ہے تو کہہ سکتے تھے آپ بھی کہ اللہ ہے، یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اس طرح سے کرتے تو گفتگو بڑھتی جاتی، لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا، وہ بات کو اس انداز سے نہیں مانتا۔ لیکن میرے پیارے ذرا غور سے سنتے چلے، امام جعفر صادق کا مقام کتنا بلند والا ہے، کتنی شان والے ہیں میرے پیارے۔ آپ نے جواب کس انداز سے دیا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہے، بلکہ امام جعفر صادق کا اب جواب میرے پیارے ذرا غور سے سنتے چلے، اس جواب کو پورا کر کے انشاءاللہ بات پوری کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، ذرا یہ بتائیے آپ جہاز ران ہیں؟ کہنے لگا جی حضرت ہاں میں جہاز ران ہوں، جہاز چلاتا ہوں۔ اللہ اکبر، جس اتنا کہا نا جہاز ران ہوں۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں پھر تو آپ کا سمندری طوفان سے بھی سابقہ پڑا ہوگا؟ کہا جی ہاں حضرت سابقہ پڑا ہے، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ ملا کہتا ہے کہ ہاں سابقہ پڑا ہے، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ اللہ اکبر، جس اتنا کہا نا امام جعفر صادق نے کہا کہ آپ کا کبھی طوفان سے سابقہ پڑا ہے؟ اللہ اکبر، اتنا کہنے کے بعد میں اب میرے پیارے ذرا غور سے میری بات کو سنتے چلیے۔ جیسے اتنا کہا وہ ملاح کہتا ہے ہاں حضرت جی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، ایک مرتبہ میں جہاز لے کے جا رہا تھا، اللہ اکبر، سخت طوفان کی وجہ سے میرا جہاز پھنس گیا، اللہ اکبر، اور میرا جہاز ڈوبنے لگا، اللہ اکبر۔ جیسی میرا جہاز ڈوب گیا اور سارے لوگ اس کے اندر ہلاک ہو گئے، اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، تو کہتا حضرت جی اس کے اندر سارے لوگ ڈوب گئے تھے، اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں پھر ذرا یہ تو بتائیے آپ کیسے بچ گئے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا حضرت جی ایسی میرا جہاز ڈوبنے لگا تھا تو میرے ہاتھ میں میرے جہاز کا تختہ آ گیا تھا، اتفاقاً تختہ میرے ہاتھ لگ گیا، میں اس تختے کے سہارے چلنے لگا، اللہ اکبر۔ جیسی سہارے سے چلنے لگا میں کنارہ پہنچنے ہی والا تھا، میں کنارے کے قریب پہنچنے والا تھا، اچانک سے میرے ہاتھ سے تختہ بھی چھوٹ گیا، اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ تو تہریہ ملاح کہنے لگا حضرت جی میں اپنے ہاتھ مار کر کے اپنے ہاتھ پیروں کو پانی پر مارنے لگا، میں اپنے آپ کوششیں کرنے لگا، اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں پھر بتا پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ تو ملاح کہتا ہے میں اپنے ہاتھ پیر کو مار کر کے میں کنارے کے پاس آ گیا، اللہ اکبر۔ جیسی اتنا کہا میرے امام جعفر صادق فرماتے ہیں اب ذرا غور سے سن، اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب تو جہاز کے اندر تھا تو تیرا اعتماد اور تیرا بھروسہ تیرے جہاز پر تھا کہ تیرا جہاز تجھے پار لگا دے گا، اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب تیرا جہاز ڈوب گیا تو تیرے ہاتھ جو جہاز کا تختہ لگ گیا تھا، تیرا بھروسہ تیرے تختے پر تھا کہ تیرا تختہ تجھے پار لگا دے گا، اور اس کے بعد میں جب تیرے ہاتھ سے تیرا تختہ بھی چھوٹ گیا تھا پھر بتا کیا تجھے کسی ذات پر اس وقت بھی بھروسہ تھا، اس بے سہارا وقت میں، اس بے چارگی کے عالم نے تجھے کسی پر امید تھی کہ اگر تجھے کوئی بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے، اگر اب بھی کوئی چاہے تو تو بچ سکتا ہے، اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا تو اس نے کہا حضرت جی ہاں مجھ کو امید تھی اگر اب بھی کوئی بچانا چاہے تو مجھے بچا سکتا ہے، اگر اب بھی کوئی بچانا چاہے تو میں بچ سکتا ہوں، اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں وہ ذات کون تھی، تجھے کس پر امید تھی؟ اللہ اکبر۔ جیسی اتنا کہا تھا وہ
ملح خاموش ہو جاتا ہے، وہ تہریا ملح خاموش ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ او میرے پیارے اب ذرا غور سے سنتے چلیے، امام نے جعفر صادق کا پیارا جواب سنے میرے پیارے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اے ملح اب ذرا سن لے کہ جب تیرے پاس تیرا جہاز تھا اس وقت تیرے جہاز پہ تجھے اعتماد تھا، تیرا جہاز تجھے پار لگا دے گا، اس کے بعد میں تجھے تختے پر بھروسہ ہو گیا، تیرا تختہ پار لگا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں تو ہاتھ پیر مارنے لگا، تو اب ہاتھ پیر مارنے لگا، اور تو اس وقت میں جو تجھے امید تھی، جس ذات پہ تجھے امید تھی، وہ ذات کوئی اور نہیں ہے، اسی ذات کو اللہ تبارک و تعالی کہا جاتا ہے، اسی ذات کو پروردگار کہا جاتا ہے۔ جس ذات پر تجھے اس بیچارگی کے عالم میں امید تھی کہ اب بھی اگر کوئی بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے، تو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس وقت جس ذات پر تجھے امید تھی وہ ذات کوئی اور نہیں بلکہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اسی ذات کو پروردگار کہا جاتا ہے، اسی ذات کو اللہ تبارک و تعالی کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے جسی طرح سنانا ہوش میں آیا، دل کی دنیا بدلی۔ امام جعفر صادق نے جیسے یہ بتایا دل کی دنیا بدلی۔ وہ میرے پیارے اتنا کہنا تھا اللہ اکبر تہریا ملح کہتا حضرت جی مجھے بھی کلمہ پڑھا کے داخل اسلام کر لیجئے۔ اللہ اکبر وہ کلمہ پڑھتے جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ کلمہ پڑھتے جا رہا ہے اور یہ کہتا جا رہا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب محتاج کا یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے پیارے دیکھیں آپ نے دیکھا کتنا سمجھداری سے آپ نے جواب دیا اور ایک عقل مندی سے جواب دیا۔ یہ علم کی برکتیں ہوتی ہیں میرے پیارے۔ ایک تہریہ ملح کو کلمہ پڑھا کر کے داخل اسلام کر لیا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا منکر تھا۔ میرے پیارے بڑا بلند والے اخلاق والے ہیں میرے پیارے، اللہ والوں کی شان بڑے نرالا ہوا کرتی ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان تو بڑی بلند والا ہوتی ہے۔ ایک اخلاق کے ذریعے آپ نے کلمہ پڑھا کر کے ایک ملح کو داخل اسلام کر لیا میرے پیارے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں سماج کے اندر اگر ہم کسی کو جواب دیتے ہو کھڑے پن سے جواب دیا جاتا ہے، ہم سے جواب دینے کا طریقہ بھی یاد نہیں ہے، اس انداز سے ہم دوسرے سے بات کرتے اوکھڑا پن اختیار کرتے ہیں، اوکھڑے پن میں ہم جواب دیا کرتے ہیں، اوکھڑے پن میں ہم دوسرے سے بات کیا کرتے، ہم سے بات کرنے کا طریقہ تک نہیں آتا، پتہ نہیں ہمیں ہو کیا گیا۔ ہمارا اخلاق کہاں ہے؟ ہمارا اخلاق کہاں ہے میرے پیارے؟ ایک بات بتا کر کے جاتا ہوں، یاد رکھنا یہ اخلاق ہی سب کچھ ہے، یہ اخلاق وہ عظیم دولت ہے، اسی اخلاق کی وجہ سے آپ دشمن کو اپنا بنا سکتے ہو اور اسی اخلاق کی وجہ سے اپنے کو دشمن بنا سکتے ہو۔ میرے پیارے اپنے اپنے اخلاق کو سنبھالیے، اپنے اخلاق کو کردار کو اچھا بنائیے، اخلاق بڑی عظیم دولت ہے۔ میں اپنی بات کو یہی پر ختم کرتا ہوں، ایک بات کہتا ہوں میرے پیارے، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو بزرگوں کی یاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے نام پر فاتحہ ان کے نام پر فاتحہ کرانے کی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے، کیونکہ ان کے نام کی فاتحہ مصیبتوں کو ٹال دیا کرتی ہے، بزرگوں کے نام کی فاتحہ گھر میں پریشانی ہوا کرتی ہے، گھر میں مصیبتیں ہوتی ہیں، اور ہمارے کام میں برکتیں نہیں ہوتی، کاروبار میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں، اگر گھر میں بیمار چلتے ہیں میرے پیارے اللہ والوں کے نام کی فاتحہ خوانی گھر میں کرایا کرے میرے پیارے، قرآن پاک کی گھر میں تلاوت کیا کرے اور غوث پاک کے نام کی، حضرت علی کے نام کی، بزرگوں کے نام کی اپنے گھر میں فاتحہ کرایا کرے۔ میں تم سے دعوے کے ساتھ کہہ کر کے جاتا ہوں اللہ تعالی بزرگوں کے صدقے ان کی فاتحہ کرانے کے صدقے میں اللہ تعالی تمہاری پریشانیوں کو دور فرما دے گا، تمہاری پریشانیوں کو دور فرما